اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ آج گفتگو جو ہم کر رہے ہیں 20ویں قسط ہے، یعنی 20 جیت اولیاء کرام پہ گفتگو جو ہے وہ ہو چکی۔ گفتگو کرتے ہوئے میں کرامات پہ زیادہ دھیان نہیں دیتا، کیوں؟ آپ لوگ پہلے ہی سے تو مانتے ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ابتدائی حالات اور ان کا جو ایک منفرد انداز اور کام اور تبلیغ تھی وہ لوگوں تک واضح ہو جائے، اور ان کا اخلاق۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ شہاب الدین عمر سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کہ جنہوں نے سلسلہ سہراوردیہ کو سندھ کے اندر، ملتان کے اندر عروج دیا۔ میری مراد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہراوردی قریشی اسدی رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلے گفتگو تھوڑی سی نسب پہ ہو جائے اور نام پہ ہو جائے، بات آسان ہو جائے۔ بہا کا معنی ہوتا ہے روشنی، بہاؤالدین والحق، دین کی روشنی۔ اور زکریہ جو لفظ ہے یہ ہیبرو میں بھی ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام، تو زکریہ کا معنی اللہ ہیز ریممبرڈ۔ ملتانی آپ کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ ملتان کے ہی رہنے والے ہیں، وہیں پیدا ہوئے، وہیں پروان چڑھے، وہیں آپ کا روز آیا تھا۔ ملتانی، ملتان کی نسبت کی وجہ سے یہ ملتان جو ہے یہ بہت پرانا شہر ہے۔ ایون کہ مہابھارت جو ہے یہ جو لڑائیاں ہوئی تھی اس دور میں بھی یہ کیپٹل تھا، اتنا پرانا ہے ملتان۔ اور ملتان کے نام جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے۔ اب جو ہے یہ کبھی بدھسٹ کے بڑوں کے نام پر اس کا نام پڑ جاتا، کبھی ہندوؤں کے رشیوں کے نام پہ اس کا نام پڑ جاتا، اور اب اولیاء کرام کی وجہ سے اس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ تو پرانے دور میں بھی یہ مشہور تھا، آج کے دور میں بھی مشہور ہے، اور مسلمانوں کی جب حکومت رہی تب بھی ملتان جو ہے وہ مشہور رہا۔ بلکہ اس کو ملتان شہر کو تو ہند کا بغداد کہا جاتا تھا۔ ہند کا یہ بغداد تھا، علماء کا مرکز رہتا تھا، اور جتنے بھی آتے تھے افغانستان سے وہ سارے کے سارے اگر اسٹے کرتے تھے انڈیا جاتے ہوئے ملتان ضرور اسٹے کرتے تھے۔ تو ملتانی اور سہراوردی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرید صادق ہیں شہاب الدین سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور قریشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا تعلق قریش سے، قریش کی ایک شاخ ہے، اس سے آپ جو ہے آپ کا تعلق ہے۔ اور صدیقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ نام تو مکمل ہوا، گفتگو آگے بڑھا دیتے۔ یہ اصل میں رہتے مکہ میں تھے۔ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کی جو بڑے ہیں، ابا اجداد ہیں، مکہ میں رہتے۔ اور مکہ سے کمال الدین علی شاہ آپ کا خاندان 2 صدی ہجری میں مکہ سے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو مکہ سے ہجرت کر کے خوارزم میں آئے، اور یہ کمال الدین ہی ہیں، کمال الدین علی شاہ جو ہیں قریشی صدیقی، یہ خوارزم میں آئے تھے پہلے سب سے۔ اور خوارزم کسے کہتے ہیں؟ اب اگر آپ نے جدید دور میں خوارزم کو جاننا ہے تو یہ خوارزم جو ہے یہ بٹ گیا 2 میں، ترکستان اور ازبکستان میں، ہیف ادھر گیا کچھ ادھر گیا۔ تو یہ اب آپ کو اگر اب آپ ڈھونڈنا چاہو گے خوارزم کو تو آپ کو یہ ازبکستان اور ترکستان اس کے بیچ کے اندر جو ہے یہ کے بیچ میں اندر کچھ جو ہے وہ ملے گا۔ تو یہ وہاں پہلے آئے ابا اجداد آپ کے 2 صدی میں، پھر یہ ملتان آ گئے۔ آپ کے سب سے چہیتے خلیفہ اور مرید جنہوں نے اچ شریف میں سہراوردیہ سلسلے کو عروج دیا ہے، میری مراد سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی صدیقی سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 27 رمضان المبارک کو ہوئی۔ ان کے بقول 27 رمضان المبارک کو 565 ہجری کے اندر بمطابق 3 جون بروز جمعہ 1171 عیسوی بنتی۔ لیکن مسئلہ وہی ہے، 1 2 3 سال کا جو ہے وہ فرق آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟
آپ کے جو والد گرامی ہیں شیخ وجیہ الدین محمد غوث، یہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے. یہ جو شیخ وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے مولانا حسام الدین تلمسی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی کی. ان کا نام تھا بی بی فاطمہ. ان سے شادی کی، نکاح کیا. تو اب یہ اپنے سسر کے ساتھ ہی 5ویں صدی ہجری میں ملتان پہنچ گئے. 5ویں صدی میں اپنے سسر کے ساتھ ملتان آئے. ابن بطوطہ یہ کہتا ہے کہ مجھے بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ سندھ آئے اور سندھ سے پھر ملتان آ گئے. بہاؤالدین زکریا سہراوردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کوٹ کروڑ میں پیدا ہوئے. اب ظاہر ہے کہ والد گرامی، نانا، سب آپ کے والد گرامی جج تھے، قاضی. نانا بھی بہت بڑے عہدے پر فائز تھے. تو آپ کے والد گرامی جو ہے وہ قاضی ہی ملتان تھے. ہاں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. یا سمجھے کہ اولیاء کرام جو مشہور ہوئے ہیں اور جو ان کا شعرا ہے، خاندان زبردست پاورفل ہوتا. تو آپ جب پیدا ہوئے، اب ظاہر ہے کہ باپ جو ہے وہ جج ہے، تو کیا کوئی تعلیم کی کمی رہے گی؟ مولانا نصیر الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے قرآن مجید حفظ کیا. تو 10 سال کی عمر تک پہلے آپ نے قرآن مجید بھی حفظ کر لیا اور 7 قرات میں قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنا سیکھ لی. بڑی بات ہوتی ہے یہ. اس کے بعد بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو جیسے اللہ تعالیٰ سبق سکھانا، اللہ تعالیٰ نے پختہ کرنا ہوتا ہے، آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا. والد گرامی کا سایہ اٹھا تو آپ کے جو چچا ہیں وہ چچا بھی قاضی ہیں. دیکھ لیجیے آپ کتنا بڑا گھرانہ ہے، چچا بھی قاضی ہیں. تو والد صاحب کے وصال کے بعد چچا احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے آپ کو دستار جو ہے وہ پہنائی اور کہا کہ اب یہ سارا گھر اور اس کا سامان اور دولت مال سب کچھ یہ آپ کے حوالے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غریب نہیں تھے. تو آپ نے دستار پہن تو لی. دستار پہننے کے بعد کہنے لگے چچا اب یہ سارا آپ کے حوالے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. میری والدہ کی آرزو ہے، میرے ابا کی آرزو تھی، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. چچا میں یہ خاندان کے ان چکروں میں نہیں، آپ سنبھالو، سب کچھ آپ کے حوالے، میں چلتا ہوں. اب یہ وہاں سے پڑھنے کے لیے خراسان کی جانب بڑھے. ان دنوں کے اندر یہ مراکز ہوتے تھے، بڑے بڑے جیجت علماء کرام یہاں ہوتے تھے. اب خراسان کی جانب جو ہے وہ بڑھے. خراسان چلے گئے. 7 سال تک خراسان میں آپ نے علم حاصل کیا. ابتدائی جتنی کتابیں تھی، جو علوم تھے، وہ آپ نے پڑھے. اور خراسان کے اندر 7 سال آپ رہے. تو طالب علمی کے دور میں ہی بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعرا ہو گیا، مشہور ہو گئے. علم سے آپ کو اتنا شوق تھا کہ اس دور میں خراسان کے اندر 2000 کتابیں بہاؤالدین زکریا ملتانی سہراوردی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی. 2000 کتابیں. تب کتابوں کا جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. کیوں بھلا؟ اس لیے اب تو کتابیں جمع کر لیتے ہیں، میرے پاس اتنی پڑھی ہیں، لائبریری بھری پڑی ہیں، اب تو جمع ہو جاتی ہیں. لیکن اس دور میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو کتابوں کا خریدنا لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس دور میں 2000 کتابیں. اور آپ کا اخلاق اتنا مشہور ہوا کہ وہاں جو ہے بقول خزینۃ الاسرار کہ در خراسان و بخارا شہرا عظیم یافتند کہ اہل آجا ایشارا بہاؤالدین فی رشتہ می گفتند. یہ جس کو ہم اکثر فرشتہ بولتے، فا کے اوپر زبر نہیں ہے، میں غلط نہیں کہتا، لیکن یہ ہے کہ آپ کو یاد تو رہے کہ اصل پروننسیشن جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ فی رشتہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اینجل، ملائکہ، فرشتہ. تو ہم فرشتہ بول دیتے ہیں، فا کے اوپر زبر پڑھ دیتے ہیں، لیکن یہ فی رشتہ ہے، فی رشتہ. تو آپ مشہور ہو گئے کہ یہ فرشتہ ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ کیا خوبی ہوگی کہ خراسان کے اندر آپ کو لوگ فرشتہ کہنے لگے. اب خراسان سے پھر آپ مکہ چلے گئے. مکہ میں جا کر علم حاصل کیا. اور اولیاء کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مکہ میں مجاور ضرور بنتے تھے، جتنا پاسبل ہوتا تھا رہتے ضرور تھے. مکہ سے پھر آپ مدینہ تشریف لے کر گئے. مدینہ جب گئے تو مدینہ 5 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اضحیٰ پر مجاور رہے. 5 سال تک مدینہ شریف. تو وہاں مجاوری بھی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین حدیث مبارکہ کا علم حاصل کیا. شیخ محدث کمال الدین محمد جمنی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ بھی صدیقی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، ان سے علم حدیث لیا.
5 سال تک علم حدیث حاصل کیا. اللہ یہ ہوتے ہیں ہمارے اولیاء کرام, ہم ان کو مانتے ہیں. وہ جن لوگوں کو دیکھ کر ہمارے مسلک پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کا ہمارے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. ان کا مرتبہ سن لیجئے, 53 سال 53 ایئرس 53 سال تک یہ محدث وہاں حدیث پڑھاتے رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس. 53 سال مجاور رہے ہیں یہ. علم حدیث حاصل کرنے کے بعد پھر بیت المقدس کی جانب بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. پاسبلٹی جو ہو تو ضرور جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت المقدس جا نہیں سکتا وہ آئل بھیج دے. یہ حدیث ہے, آئل بھیج دے, اولیو آئل, تیل جو ہوتا ہے نا اولیو آئل, زیتون کا تیل, وہ بھیج دے وہاں. اور وہاں سے عمرہ اور حج کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہمارا قبلہ اولا بھی وہی ہے. تو آپ وہاں بیت المقدس گئے, انبیاء کی قبور ہے, وہاں برکات حاصل کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے خود اس جگہ کو بیت المقدس کے ارد گرد کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت کہا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اقصی کا بارک, حولہ جو ہے وہ بارکنا ہے, اس میں برکت ہے. تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام جب پاسبل ہوتا ہے تو وہاں پہنچتے ہیں. پہنچے 28 سال تک کہتے ہیں کہ آپ سرگرداں رہے, مختلف لوگوں سے علم حاصل کیا. 444 اساتذہ کرام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا. 444 علماء کرام. اور جب آپ مکمل علم حاصل کر چکے تو آپ ضرورت پڑی کہ کوئی مرشد تلاش کرو. تو بڑی جگہوں پہ آپ پھرے, دیکھتے تھے, ملتے تھے, رہتے تھے, بیٹھتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, زیارت کرتے آپ, لیکن جو چیز طلب کرنا چاہتے تھے وہ مل نہیں رہی, جس چیز کی طلب ہے. پھر آخر یوں چکر لگاتے لگاتے آپ بغداد پہنچ گئے. بغداد پہنچے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 47 سال سے اوپر ہو چکی ہے. دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ اپنی زندگی لگا دیتے تھے علم حاصل کرنے. تو جب بغداد پہنچے ہیں تو بغداد میں اس دور میں جس کا سب سے بڑا نام تھا وہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی صدیقی اسدی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے صرف 17 دن لگے. ٹوٹل 17 دن, 17 ڈیز, 17 دن ٹوٹل لگے. اس 17 دن کے اندر پورا فیض جو ہے وہ ان سے حاصل کر لیا. اور آپ نے آپ بلا کر چاشت کے وقت آپ کو 17 دن کے بعد خلافت عطا فرما دی, خرقہ بھی عطا فرما دی. یہ اتنی جلدی خلافت کیوں دی آپ کو, ہے نا سوال, اتنی جلدی خلافت کیوں دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر تھا. اور یہ بات یاد رکھیے گا, ہم تو لوگ تو آج کل گناہگار ہو چکے ہیں, ہمارا کیا ہے, لیکن پرانے بزرگان دین بڑے بڑے جتنے جو بانی مبانی ہیں, ہم ان کو جب دیکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بڑے کو بیعت کرتے ہیں اور فیض دیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, مولا علی کا, اولیاء کرام کا پیچھے سے آرڈر آتا ہے ان کو. خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ, قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ, وہ آگے بابا فرید الدین گنج شکر, وہ آگے حضرت نظام الدین اولیاء. تو یہ جو فیض آگے چلتا ہے نا, پیچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر آتا ہے. تو ہوا یہ کہ عالم رویا کے اندر بہاؤالدین زکریا ملتانی صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں, عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ وہ خانقاہ کا ایک کمرہ ہے, اور کمرے کے اندر یوں دیکھتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں جو ہے وہ تخت لگا ہوا ہے, سرکار اوپر براجمان ہے. اور پیر صاحب کو دیکھا, شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ یوں ان کی طرف جو ہے وہ کھڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نگاہ اٹھائی تو کھونٹیوں کے اوپر جو ہے وہ خرقے, جبہ جو ہے وہ ٹانکا ہو لٹک رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا, کیا لگے شہاب الدین یہ خرقہ جو ہے بہاؤالدین کو دے دو. تو انہوں نے وہ یوں خرقہ جو ہے وہ دیا. اب یہ رات کو خواب دیکھا ہے, صبح حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے اپنے پیر کے حجرے میں گئے تو وہی سچویشن, انہوں نے بلایا ان کو, اندر گئے تو دیکھا وہی اسی طرح خرقہ جو ہے وہ لٹکے ہوئے. تو آپ کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کر آپ نے ایک جبہ اتارا اور جبہ اتار کے کہا یہ لو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا اور یہ میں جبہ تمہیں دے رہا. سینے سے لگایا, فیض دیا. 17 دن کے بعد آپ نے آرڈر فرما دیا, کہنے لگے آپ تم چلے جاؤ, تم ملتان جو ہے وہ واپس چلے جاؤ اور وہاں جا کر اب تم تبلیغ کرو. اب یہ اتنی جلدی جب خلافت ملتی ہے تو واقعہ سارے خلفاء میں ایک ہی ہے کہ دوسرے اعتراض کرنے لگ گئے, پھر آپ نے کس طرح جواب دیا. اور اس میں
جملے بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں اور واقعات بھی ملتے جلتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک کو مرغا دے دیا, کہاں جاؤ جا کے ذبح کر کے آؤ, جا کوئی نظر نہیں آتی, یہ تقریباً کئیوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئے تھے سوکھی لکڑی لے کر, تو ہم نے, یہ تقریباً سیم ہی جملے جو ہیں وہ ملتے ہیں. یہاں بھی یہی ہے. یہاں میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ لوگوں نے جب اعتراض کیا, مریدین نے جو پرانے تھے, کہ یہ تو ابھی آئے ہیں اور آپ نے آتے ہی 17 دن میں خلافت دے دی اور ہم لوگ اتنا عرصے سے بیٹھے ہیں, ہمیں خلافت نہیں دی, تو آپ نے سب کو ایک ایک کبوتر دیا, کہا جاؤ اس کو وہاں ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں بنتی. اب دیکھیے کبوتر جو ہوتا ہے مرغے کی پھر بھی سمجھ آتی ہے, کبوتر تو اڑنے والا جانور ہے, تو کسی بندے سے بھی کبوتر اڑا نہیں, وہ سب کوئی ذبح کر کے لے آیا, آپ زندہ واپس لے آئے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے 48 سال کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل کیا, آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, آپ پہلے ہی سے ان جگہ میں مشہور ہیں, اور جہاں جاتے ہیں ہر ایک آپ کو جانتا ہے, علم کے لحاظ سے کوئی آپ کی برابری نہیں کر سکتا, اس لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. آپ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو دیا جائے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے مرتبے پہ پہنچا دیا کہ آپ اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا جائے. خیر, اس کے بعد اور میں پڑھتا ہوں کتابوں کے اندر, کافی ساری کتابیں ہوتی ہیں, اب نام لوں کہ تاکہ آپ کو پتا چلے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ جب اسٹڈی کریں گے تو یہ میری باتیں آپ کے سامنے ضرور آ جائیں گی. وہاں سے آپ چلتے ہیں, تو وہاں سے چل کے آپ ملتان شریف پہنچے. ملتان جب پہنچے آپ, تو یہاں پھر ایک ذکر کیا جاتا ہے. ایک بات جو ہے وہ میں اکثر کتابوں میں پڑھتا ہوں کہ ملتان جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جتنے علماء تھے یا دوسرے لوگ تھے, اولیاء جو تھے, انہوں نے کیا کیا کہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا بھر کے جو ہے وہ بھیج دیا. تو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بھرے ہوئے پیالے کے اندر جو وہ پتی گلاب کی ڈال دی. تو کہتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیالے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے پتی ڈال کے کہا کہ جس طرح یہ دودھ میں پھول کی پتی گلاب کی رہ رہی ہے, ایسے ہی میں رہوں گا. وہ کون سے لوگ تھے کہ جو آپ کو ملتان میں رہنے نہیں دیتے تھے؟ میں ابھی آغاز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے چچا ملتان کے قاضی, آپ کے ابا ملتان کے قاضی, آپ امیر ترین ملتان کے شخص, آپ کی پوری فیملی وہاں رہ رہی ہے اور آپ وہاں پیدا ہوئے ہیں. اب کون آدمی ہے جو آپ کو وہاں سے نکالے گا؟ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب صدیاں گزر جاتی ہیں, اب کوئی یہ کوئی 1-2 سال کا واقعہ نہیں ہے, صدیاں گزر گئی, تو جب صدیاں گزر جاتی ہیں تو چاہنے والے جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ادھر سے واقعہ وہ بھی ملا دیا, ادھر سے لیا وہ بھی ملا دیا. تو اولیاء کرام اتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کو ان باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اصل میں یہ جو بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ملتان میں ملتان کا حاکم جو ہے ناصر الدین قباچہ, یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا. تو یہ چھوٹے چھوٹے بندے کیا کریں گے؟ تو اصل میں یہ جو واقعہ ہے نا دودھ کے پیالے والا اور گلاب کے پھول کی پتی والا, یہ شیخ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور شمس الدین ترک کا ہے بھی, ان کے بیچ میں ہوا تھا. یہ ان کا واقعہ ہے, تو وہاں سے لا کر یہاں رکھ دیا. بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تو خود یہاں کے ہیں, ہاں کہیں اور سے آئے ہوتے تو بات سمجھ میں آتی. اور پھر دودھ والی کرامت بھی جو ہے وہ غوث پاک کی, وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ملائی گئی ہے. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ادھر سے لے کر ملا دیں تو پھر ان کا درد نہیں, وہ پہلے ہی اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ ہمیں ادھر سے ادھر سے لے کے. اور یہ دودھ والی کرامت بھی اکثر اولیاء کرام کے ساتھ, جب وہ پیدا ہوئے تو وہ دودھ نہیں پیتے تھے, تو ان کے ساتھ بھی یہ کرامت جو ہے وہ ملائی گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا, جلالت, خلافت, قیادت, سعادت, ولایت اور ولایت لے کر آپ ملتان واپس آئے. کشف کے ذریعے سے آپ کے چچا جو قاضی ہیں وہاں کے, اب وہ کلی طور پہ تصور میں آ چکے تھے. ان کو کشف کے ذریعے سے احمد غوث رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ میرا بھتیجا آ رہا. تو آپ احبا کو اور احباب کو لے کر آگے بڑھے. وہ جو دروازہ تھا جہاں استقبال کیا جاتا تھا وہاں تک پہنچے, وہاں پہنچ کر اپنے بھتیجے کا استقبال کیا. اللہ اکبر جل شانہ. اور جب حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی سہراوردی صدیقی قریشی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ انتقال کر گئی. یہ ایک اور بتقاضۂ بشریت ایک اور صدمہ. آپ بڑے ہوئے, اپنی والدہ کو یاد کر کے کتنے دن تک روتے رہے. آپ کا ملتان میں تشریف لانا, ملتان کے لیے ایک نئی زندگی, ملتان نے ایک نئی کروٹ لی. ملتان کے لیے, ملتان کو ایک روحانی لیڈر مل گیا. سب سے پہلے آپ نے ایک خانقاہ بنانے کا آرڈر دیا, خانقاہ تعمیر ہونے لگے. کہا خانقاہ کے اندر سب سے پہلے 3 حصے رکھے گئے. ایک حصہ خانقاہ کا علماء کے لیے, جو علماء آ کر ٹھہریں گے. دوسرا حصہ خانقاہ کا طلباء کے لیے, جو ابتدا سے انتہا تک تعلیم حاصل کریں گے.
تیسرا حصہ خانقاہ کا مسافر خانہ ہوگا جہاں روز کے آنے والے لوگ جو ہیں وہ رہیں گے. لیکن یہ چیزیں اصل ہیں, میں ان کی طرف دھیان دیتا ہوں. کرامات بجا ہیں, کرامات بجا ہیں, لیکن اصل چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ جس کو ہم نے لاگو کرنا ہے. یہاں اب آپ دیکھیے, آتے ہی آپ نے خانقاہ بنائی, آپ اس کو مدرسہ بھی کہہ سکتے ہیں, بلڈنگ کہہ سکتے ہیں. تو تیسرا حصہ مسافر خانہ. مسافر خانہ کیا تھا کہ روزانہ کے لوگ ملیں گے. پھر بعد میں آپ نے ایک اور حصہ خانقاہ میں تعمیر کروایا معذوروں کے لیے, کہ وہاں وہ لوگ رہیں گے جو معذور ہیں. اور تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ آپ چاروں سے دن میں ملتے, علماء سے بھی ملاقات ہوتی, طلباء کی طرف بھی دھیان دیا جاتا, اور جو روزانہ آنے والے مسافر ہیں انہیں بھی ملتے, اور مزدوروں کی طرف آپ خاص دھیان دیتے. یہ ہیں ہمارے اولیاء کرام. تو یہ خانقاہ اب تعمیر ہونے لگی. خانقاہ جب تعمیر ہوئی, ایک جو انقلابی کام کیا بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر, کہ زمین بنجر تھی, جنگل تھے, آپ کے پاس جو طلباء پڑھنے کے لیے آتے تھے, آپ نے جب جو ٹائم بچتا تھا وہ آپ نے ان کو زراعت کے اوپر لگا دیا. اور جو آپ کے مرید بننے کے لیے آتے تھے, خانقاہ میں رہتے تھے, آپ نے ان مریدین کو بھی لگا دیا کام کے اوپر کہ دیکھو یہ اتنی زمین ہے, اس زمین کو آباد کرو, یہاں کنواں کھود دو, یہ نہر کی ضرورت ہے, یا نہر بناؤ. اب دیکھ رہے ہیں کتنا عظیم کام ہے. ایسے نام نہیں ہیں لوگوں کے زندہ, کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ کمرے میں بیٹھے رہتے تھے. یہ جن لوگوں کے نام 700 800 900 سال کے بعد بھی زندہ ہیں, اپنے دور کے اندر وہ لوگوں کی زبانوں کے اوپر ہمہ وقت رہتے تھے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہاں, ہم لوگ ایک دو کرامت بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ولی کا حق ادا کر, نہیں. اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا, اور ماشاءاللہ لوگ میرا ساتھ دے رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرو, آپ کو اجازت ہے آپ اس کی کاپی بناؤ, آپ آگے بڑھاؤ, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس سے یہ چیزیں جو ملتی ہیں اسے لیجئے اور اس کو آگے تک پہنچائیے, تاکہ میری بخشش کا سبب بن جائے. یہ بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی قیمت کے اس کو جو ہے وہ کام کو آگے پہنچایا جاتا ہے. جو ہمارے ریڈیو کے لیکچر ہوتے ہیں یہی ہمارا ادارہ اسے ریکارڈ کر کے پھر آپ تک پہنچا دیتا ہے. تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے کیا کیا؟ اب اس سے کیا ہوا کہ زراعت پر, پوری ملتان کی زراعت پر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا کنٹرول ہو گیا. یہ ہوا. اب ملتان کے اندر تھا کیا؟ اس دور میں ملتان کے اندر کرامتیوں کا, اس فرقے کا جو ہے وہ ہولڈ تھا, اسماعیلیوں کا ہولڈ تھا. ہندو بھی تھے اور دوسرے بھی تھے. اب آپ نے سب سے پہلے کیا کیا کہ جو آپ کے قرب و جوار میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ مضبوط کر رہے ہیں, اور مضبوط